بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ سیاسی پروگرام لیے ہم ہفتہ وار حاضر ہیں۔ آج 25 اگست ہے اور چاند برج جدی میں آ گیا، اور پاکستان کا جو نیا ذائچہ ہے 20 دسمبر 1971 کا، اس میں بھی چاند برج جدی میں، اور جدی سے جب چاند گزرتا ہے تو اس کو ایکٹیو کرتا ہے۔ پاکستان کا چاند عدلیہ کے 9ویں گھر میں ہے، خارجہ پالیسی کے گھر میں ہے، تو اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی اہم دکھائی دیتا ہے۔ اور مزید اس میں جو ہے کہ تیسرے گھر میں شمس، عطارد اور کیتو کا کران ہے۔ تیسرا گھر ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اور سرحدوں سے اس کا تعلق ہے۔ پڑوسی ممالک سے بیک ڈپلومیسی مذاکرات کے امکانات دکھائی دیتے ہیں، اور پاکستان کا جو زیادہ تنازع ہے وہ بھارت اور افغانستان سے بھی جزوی ہے۔ برادر ملک ہے ہمارا افغانستان، جس سے تنازع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی بلا وجہ جو ہماری پاکستان دشمن قوتیں ہیں، سپر پاور، انہوں نے یہ تنازع اکٹھے کیے اور تنازع کر کے پوری دنیا میں وہ حکومت کرنے کا خواب دیکھتی ہیں، لیکن سدا جو بادشاہ ہے خدا تعالیٰ کی ہے۔ اور ستارہ مشتری جو ہے یہ بھی برج سرطان میں شرف یافتہ ہے۔ اس ہفتے کی سب سے اہم سیاسی بات یہ ہے کہ 25 اگست کے ٹھیک 3 دن بعد 28 اگست کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، جو پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ 10واں گھر پاکستان کی صاحب اقتدار لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں کے اقتدار کو خطرہ، کابینہ میں تبدیلی، اہم سیاسی معاملات دکھائی دیتے ہیں، کسی اہم سیاسی شخصیت کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ 28 ہی کیوں ہے؟ قدرت کا ایک نظام ہے آسمانی کونسل پہ کہ 28 کو چاند گرہن لگ رہا ہے، اور آج کل پاکستان میں 28ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور 28 کا مفرد بھی نمبر 1 بنتا ہے، اور 28 اگست 2026 کو جمع کریں تو اس کا مفرد نمبر بھی 1 بنتا ہے۔ 2026 ہے، اس کا مفرد نمبر بھی 1 بنتا ہے، تو ایک نمبر ایک نئی شروعات کی بھی علامت ہوتی ہے۔ یہ گرہن پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں لگتا ہوا، اور جو 28ویں ترمیم ہے اس کے آنے سے متوقع جو دکھائی دے رہی ہے، پاکستان کی جو صوبوں کے بارے میں ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ پاکستان میں نئے صوبے ضرور بننے چاہیے، بلکہ 12 سال پہلے ہی بن جانے چاہیے تھے، لیکن صوبے بننے کے لیے جو سیاسی پارٹی ہیں، جو 14 سیاسی پارٹی ہیں، ان میں افہام و تفہیم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، حکومت کا شرادہ بگڑتا ہوا دکھائی دیتا، اور یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ صوبوں کو کچھ پارٹیز پینڈنگ میں کرتے ہیں آگے لے جائیں اور کچھ لیت العال سے کام لیں۔ یہی خاص طور پہ آئینی بحث اس میں شروع ہو سکتی ہے، اور متبادل جو ہے بلدیاتی نظام کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس ہفتے کی خاص اہم باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس ذائچے کے تیسرے گھر میں جو شمس، کیتو اور عطارد کا جو کران ہے، تیسرا گھر ہمسایہ ممالک سے اس کا تعلق ہے، اور ہمسایہ ممالک سے جو بیک ڈپلومیسی جو مذاکرات ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو زیادہ خراب تعلقات ہمیشہ ہوتے ہیں بھارت سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان سے بھی جزوی ہمارے معاملات میں خرابی کچھ عرصے سے آئی ہوئی ہے، اور یہ بیک ڈپلومیسی جو ہے یہ بھی کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے، چونکہ 28 اگست کو ہی قدرت کا دیکھیں ایک زبردست آسمانی کونسل پہ مشتری اور زحل کی جناب ایک نظر بن رہی ہے، اور مشتری کی تیسرے گھر پہ جو حبوط یافتہ وینس ہے اس پہ بھی نظر تسیس بن رہی ہے۔ زحل سے تثلیث اور زہرہ سے تسلیث بن رہی ہے۔ پاکستان کے ذائچے کے جو آج کل گھر میں وینس حبوط یافتہ ہے، یہ اس ذائچے کے یہ عوامی تحریکوں کو ابھارتا ہے۔ اپوزیشن جو جوش جذبے سے حکومت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے جا رہی ہے، اسے چونکہ مشتری اور زحل کا اچھا کران ہے، یہ ایک مالی معاملات اور عزت اور توقیر کے معاملات میں، خارجہ پالیسی میں اور عالمی معاملات میں پاکستان کو بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، اور ان تحریکوں کو شمس چونکہ طاقتور ہے اپنے برج اسد میں، ان تحریکوں کو زور آزمائی سے، زبردستی اور کسی بھی طریقے سے، چونکہ حکومت ہوتی ہے، اور ایسی تحریکیں جو ابھرتی ہیں جو ملک حکومت کے ریاست کے مفاد میں نہ ہو تو انہیں دبانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ چونکہ تیسرے گھر میں کیتو اور عطارد کے کران کی وجہ سے انٹرنیٹ کا اور میڈیا کا سینسرشپ بلیک آؤٹس
جیسی باتیں بھی اس میں خاص طور پہ اہم دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ہفتہ خاصا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے ذائچے کے یہ جو مشتری آیا ہوا ہے برج جوزہ میں، اسٹاک ایکسچینج میں بہت سارا اتار چڑھاؤ کے معاملات دکھائی دیتے ہیں، اور انجام کر پاکستان کے جو قرضے ہیں ان میں بھی بہتری، اور مشتری اور زحل، مشتری اور وینس کی اچھی نظریں بننے سے ایک استحکام اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان قرضوں کی دلدل میں دستہ جا رہا ہے، اسے نکالنے کے لیے ایک نئی شروعات کا آغاز اس ہفتے ممکن ہے کہ جو تھنک ٹینک ہمارے بیٹھے رہتے ہیں اور پاکستان کو نکالنے کی کوشش کم اور اپنے لیے وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن سطح جو حکومت ہے، قدرت ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ہے، اور ایک نظام حکومت پاکستان چلا رہی ہے، اس کے حکمران چلا رہے ہیں، اور ایک نظام قدرت خدا تعالیٰ کی چلا رہی ہے، اور ہمیشہ جو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس ہفتے ستاروں کی اہم پوزیشن مشتری کا زحل سے اچھی نظر بننا، مشتری کا وینس سے اچھی نظر بننا، اور کیتو، عطارد اور شمس کا جو آپس کا کران ہے اور مشتری کا اچھا ہونا، یہ سبھی معاملات ایک شروعات ہے۔ یہ نظر مشتری کی زحل کے ساتھ جو 28 سے شروع ہوگی، 28 کو ہی اگست کو چاند گرہن لگ رہا ہے، اس کے اچھے اثرات 1 سپٹمبر کو ہوں گے، اور 1 سپٹمبر کو چاند متوقع ہے کہ انشاءاللہ برج جدی سے برج حمل میں آ جائے گا، تو وہاں ہم ایک نئے ہفتے کا آغاز کریں گے۔ یہ ہفتہ خاصا امپورٹنس دکھائی دیتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات، پاکستان کے سیاسی معاملات، پاکستان کے مالی معاملات، اور پاکستان کی جو بین الاقوامی عزت اور توقیر ہے اس حوالے سے بھی بڑا اہم دکھائی دیتا ہے۔ بارشیں اچھی خاصی رہی ہیں، ساون بھادوں میں موسم سخت رہا، اور دریاؤں میں تغدانی رہی، بہت سارے ہمارے علاقوں میں سیلاب سے بھی تباہی مچائی، اور یہ ہر سال مچاتا رہتا ہے، اور نیشنل ڈیزاسٹر جو سیلز ہے یہ ہمارا پاکستان کا یہ کوشش تو کرتا ہے، لیکن امید ہے کہ پاکستان کے لیے جو ایک آبی ڈیم بنانے کے فیوچر کے منصوبے ہیں، اس میں اس حوالے سے تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ستارہ مشتری شرف یافتہ ہے، جو 12 سال کے بعد یہاں پہ آیا ہے، تو یہ ایک اویئرنیس آگاہی انشاءاللہ دے گا، اور پاکستان کے آبی معاملات میں بھی بہتری اور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں نے کچھ یہاں پہ نکات لکھے ہیں، اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں جناب یہ عطارد اور کیتو کا جو سلسلہ ہے، یہ تو جناب میڈیا کی بڑی زبردست چیک اینڈ بیلنس سینسرشپ دکھائی دیتی ہے، اور حکومت کا شمس کا اور کیتو کا ہونا یہ عسکری اور حکومت کی طاقت جو ہے، جو حکومت کے خلاف مظاہرے احتجاج کریں گے ان کے خلاف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بریک ڈپلومیسی کے جو معاملات ہیں یہ پڑوسی ممالکوں سے بھی، اور جو ہماری سیاسی بڑی پارٹی ہیں ان سے بھی حکومت کے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہفتہ خاصا امپورٹنٹ سے دکھائی دیتا ہے، اور مشتری، زحل، وینس اور خاص طور پہ مریخ کا برج حمل اور جوزہ میں آنا پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ایسی اتار چڑھاؤ اس میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ اختتام بہتری کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کے چوتھے گھر میں جو یہ ذائچہ ہے وینس کا وہاں پہ ہونا، زراعت کے معاملات، ریئل اسٹیٹس کے معاملات میں خاصا اتار چڑھاؤ اور خاصی اس میں مشکلات دکھائی دیتی ہیں۔ پاکستان کی زراعت اور فصلوں پہ بھی اس کے مثبت اثرات دکھائی نہیں دیتے، اور اس سے کھانے پینے کی روزمرہ اشیاء میں بڑھاوا دکھائی دیتا ہے، اور ہمارے جو مواصلاتی رستے ہیں، چاہے وہ ایئر کے ہوں، ریلوے کے ہوں اور سڑکوں کے ہوں، ان کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس اور ان کے معاملات میں بھی خاصی پیش رفت اور بہتری کرنے کی حکومت وقت کو ضرورت پہ زور دینی چاہیے، اور متوقع کی جا سکتی ہے کہ ستارہ مشتری پاکستان کی جو معاملات ہیں آگے جا کے یہ پاکستان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آ جائے گا، تو پاکستان کی ریل اور فضائی سروس اور مواصلات اور سڑکیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور سی پیک کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم فیوچر میں اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ یہ ہفتہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک نماز کسوف نہیں پڑھی، چونکہ آیات گرہن جو ہے، جب سورج گرہن لگتا ہے 12-11 اگست کو چونکہ سورج گرہن لگا تھا، 12-11-12 کے ان بٹوین، تو
2 نفل نماز کسوف جن بہن بھائیوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد یقین کیا جا سکتا ہے کہ نوستیں دور ہو گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے 28 اگست کو جو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے اس کے لیے بھی نماز خسوف پڑھی جائے، اور خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین دیں، اور جو بہن بھی مجھے دنیا میں کہیں بھی دیکھنے ہیں، چونکہ گرہن کے گلوبلی اثرات ہوتے ہیں، اور گرہن کے گلوبلی اثرات اتنے اچھے نہیں ہوتے، ان کے لیے صدقات بھی دیے جاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے کہ آپ 10 کلو باجرہ، 11 کلو چاول کا ٹوٹا، یا کم از کم 1 کلو باجرہ اور 2 کلو چاول کا ٹوٹا ملا کے، یا اس پہ توفیق پرندوں کی دعوت کریں، کسی گریو یارڈ میں چھڑک دیں، کسی پارک میں ڈال دیں، اور چاہیں تو آپ مچھلیوں کو بھی دریا میں صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا پاکستان جو ہے پاکستانیوں کا ہی ہے، اور پاکستان میں حالات و واقعات سیاسی طور پہ ایک تبدیلی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور گرہن اور یہ جو اگست کا مہینہ تھا یہ سیزن آف گرہنز کا مہینہ تھا، اور گرہن چونکہ پاکستان کی سالگرہ میں لگے ہیں تو اس لیے پاکستان ایک نئے دور کی طرف جا رہا ہے، اور 2026 کا نمبر چونکہ ایک ہے، ایک نمبر شروعات کا نمبر ہے، 28 اگست 2026 کو جمع کریں تو اس کا مفرد نمبر بھی 1 بنتا ہے، اور یہ بھی شروعات ہی کی طرف جا رہا ہے، اور 28ویں ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور 8 اور 2 کو جمع کریں تو یہ بھی 1 ہی بنتا ہے۔ تو پاکستان میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کے عسکری حالات، پاکستان کے دفاعی حالات، اور پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں ان میں پیش رفت تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہفتہ ہمیں ایک تعین کر دے گا کہ آئندہ ہمارے آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اور مجھے ایک امید کی کرن ہے کہ مشتری کی زحل پہ اچھی نظر، مشتری کی وینس پہ اچھی نظر سے پاکستان کے حالات میں انشاءاللہ بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے ہمارے بہن بھائی جہاں مجھے کہیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نماز کسوف ضرور پڑھیں، اور صدقہ خیرات ضرور دیں کہ جو صدقہ رد بلا ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان پھلے، اور جہاں بھی ہمارے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان پہ سلامتی ہو، اور سلامتی کی دعا آج میں اس لیے دے رہا ہوں کہ گرہنوں کے بعد اثرات سے ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ دعا لینا اور دینا ایک بہت ہی آسان عمل ہے، دعا پہ خرچ کچھ نہیں آتا، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں، اور یہی ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ والوں کو یہ بات پسند ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاید یعنی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ اگلے ہفتے کے نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔